ایک گھنے جنگل میں ایک بہت بڑا اور طاقتور شیر رہتا تھا۔ وہ بہت ظالم تھا اور روزانہ کئی جانوروں کو بے قصور مار دیتا تھا۔ جنگل کے تمام جانور اس سے بہت ڈرتے تھے۔ آخر کار جانوروں نے ایک مشورہ کیا اور شیر کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا، جناب بادشاہ، اگر آپ روزانہ خود شکار کرنے کے بجائے ہمیں ایک جانور مقرر کر دیں جو آپ کے پاس خود آ جائے تو جنگل میں امن رہے گا اور آپ کو محنت بھی نہیں کرنی پڑے گی۔ شیر تھوڑا سوچا اور مان گیا۔ اب روزانہ ایک جانور قرآن اندازی کے ذریعے شیر کے پاس بھیجا جاتا تھا۔ ایک دن ایک چھوٹے اور عقل مند خرگوش کی باری آئی۔ خرگوش نے سوچا، میں مرنے تو جا ہی رہا ہوں، کیوں نہ اپنی عقل استعمال کروں اور اس ظالم شیر سے جان چھڑانے کی کوشش کروں۔ خرگوش جان بوجھ کر شیر کے پاس دیر سے پہنچا۔ شیر بھوک اور غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ اس نے گرج کر پوچھا، اتنی دیر کیوں لگائی کم بخت؟ خرگوش نے کانپتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، راستے میں ایک اور شیر نے مجھے روک لیا تھا۔ اس نے کہا کہ اس جنگ کا بادشاہ وہ ہے اور یہ شکار اس کا ہے۔ میں بھاگ کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ شیر کے غصے کی انتہا نہ رہی۔ وہ دھاڑا، یہ نہیں ہو سکتا، مجھے فوراً اس دوسرے شیر کے پاس لے چلو۔ خرگوش شیر کو ایک پرانے اور گہرے کنویں کے پاس لے گیا۔ اس نے کہا، دیکھیں بادشاہ سلامت، وہ ظالم شیر اس کنویں کے اندر چھپا ہوا ہے۔ شیر نے کنویں کے اندر جھانکا۔ اسے کنویں کے پانی میں اپنا ہی عکس یعنی سایہ نظر آیا۔ شیر سمجھا کہ یہی دوسرا شیر ہے۔ وہ فوراً غصے میں کنویں میں کود پڑا تاکہ اس دوسرے شیر کو مار ڈالے۔ شیر کنویں کے گہرے پانی میں ڈوب گیا اور اس طرح عقل مند خرگوش نے اپنی عقل سے پورے جنگل کو ظالم شیر سے نجات دلائی۔ سبق: طاقت سے زیادہ عقل اور دانشمندی کام آتی ہے۔ ظالم کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔